حضرت معاذ سمجھ گئے ٹھیک ہے ہمیں اگر نہ ملے تو قرآن کے اندر کیا ہے بتاؤں میں آپ کو. کوئی اگر آج کا بندہ کہے کہ تم بکری پالتے ہو, یہ بکری پالنے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ ہاں, تمہارے گھر میں بلی ہوتی ہے, بلی پالنے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ تمہارے گھر میں ایسا ہوتا ہے, اس کی بات قرآن میں کہاں ہے؟ ارے جب ہر چیز کا ہے تو ذکر ہے تو ان کا بھی ذکر ہوگا نا. لیکن جن کی رسائی ہے وہاں تک, عقل والے سمجھ رہے ہیں, جو عشق والے, یہ اللہ نے جن لوگوں کو ویسی عقل عطا فرمایا ہے, ویسی صلاحیت عطا فرمایا ہے, آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھیں, دیدہ کور کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے گھر میں جو بکریاں ہیں اور بکریوں کے گردنوں میں جو باندھنے کی رسیاں ہیں, وہ رسیاں بھی اگر گم جاتی ہیں تو میں اسے بھی قرآن میں تلاش کر لیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. سوچے ابھی نہیں سوچ سکتے تو گھر میں جا کے سوچنا تھوڑا, ہاں, کہ قرآن میں کیا ہے, قرآن کے اندر کیا ہے. ہر بات قرآن کے اندر ہے, ہر سوال کا جواب قرآن کریم کے اندر ہے. مصطفیٰ نے کہا اگر تمہیں نہ ملے تو, حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ اگر میں قرآن میں اگر نہ ڈھونڈ پاؤں, تلاش نہ کر پاؤں تو پھر میں آپ کے فرمان سے فیصلے دوں گا, یعنی حدیث رسول میری نگاہوں کے سامنے ہوگی. آقا نے پھر ارشاد فرمایا معاذ اگر حدیث میں تمہیں نہ ملے تو, آقا کہہ دیتے معیار بتا رہا ہوں, کیا بتا رہا ہوں, کسوٹی. ہاں دیکھیں جو آج لوگ کہتے ہیں نا قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث, یا تو قرآن میں بتاؤ یا تو حدیث میں بتاؤ, سمجھ رہے ہیں, تبھی ہم کریں گے. ان کے لیے آقا نے کیا فرمایا, آقا چاہتے کہ اگر قرآن حدیث کے علاوہ کوئی تیسری بات نہ ہوتی, مصطفیٰ کہہ دیتے یا تو قرآن سے فیصلہ کرنا ہے یا تو حدیث سے فیصلہ کرنا ہے, تیسری کوئی بات ہونا ہی نہیں. لیکن آقا نے پوچھا حدیث میں نہ ملے تو حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں اپنی فقاہت سے فیصلہ دوں گا. کس سے فیصلہ دوں گا؟ پھر میں اپنی عقل کے ذریعے سے جو ہے کوشش کروں گا کہ اس کا فیصلہ کیسے دینا ہے. آقا کریم نے حضرت معاذ کو سینے سے لگا لیا. کیا کر لیا؟ سینے سے لگایا. اور حضرت معاذ کے حق میں میرے آقا نے دعائیں دی. پتا کیا چلا کہ معیار قرآن بھی ہے, معیار حدیث بھی ہے, اور معیار قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ تیسری بھی چیزیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر قرآن میں کوئی چیز نہ ملے تو اسے نہیں کرنا ہے, اگر ضروری نہیں ہے کہ حدیث میں اگر نہیں ہے تو ہمیں اسے کرنا ہی نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں, ہاں اب یہاں رک کے وہ بات میرے ذہن سے نکل جائے گی کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی, آج ہو رہی ہیں. حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی اور آج ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہیں. آج صرف ان کو جھنڈا دکھتا ہے. کیا دکھتا ہے؟ جھنڈا دکھتا ہے. آج ان کو صرف میلاد کی محفلیں دکھتی ہیں, آج ان کو صرف جلوس نظر آتا ہے, آج ان کو صرف محفل میلاد النبی کے حوالے سے سوال یا اعتراض ان کے ذہن میں آتے ہیں. ایسی کتنی چیزیں ہیں میرے بھائی, اگر بتا دوں نا بھاگتے راستہ نہ ملے. اور تم کو میں یہ ذمہ داری دے رہا ہوں. کس کو؟ یہاں جتنے نوجوان ہیں نا, میں آپ کو ذمہ داری دے رہا ہوں. جانا اپنے اپنے علاقوں میں اور ذمہ داروں سے سوال کرنا, پوچھنا کہ یہ بات وہاں بتائی گئی, بتائیں صحیح ہے غلط. اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے, چلو آج سے عمل کرو ان باتوں پر. غلط ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, لیکن میں تو غلط بات بول ہی نہیں رہا ہوں نا. ایتھینٹک, ہاں بالکل 16 آنے سچ. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ, ہاں کبھی بھی جو ہے. اور آج کل تو ہر کسی کے پاس موبائل ہے میرے بھائی, گوگل کا دورہ ہے. آپ کچھ بھی ٹائپ کرو ترنت آپ سوال کریں گے جواب آ جائے گا, سمجھ رہے ہیں. ہر کتاب آپ کو موبائل کے اندر مل جائے گی, انٹرنیٹ کے اندر مل جائے گی, دستیاب ہے. کبھی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو فوراً جو ہے کسی ذمہ دار یا سمجھدار عالم دین کے پاس جائیں اور اس سے سوال کریں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط. اب آئیے, آقا کریم کا زمانہ ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا دین اور دنیا, دین کے معاملے میں بڑھوتری نہیں ہونا, دنیا کے معاملے میں کچھ بھی کرو چل جائے گا, سمجھ رہے ہیں آپ. پہلے قتلہ مچھلی نہیں کھائی جاتی تھی, اب کھا رہے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں, بات ہے. پہلے ایسی گاورانی بام آتی تھی کیا معلوم آتی تھی کہ نہیں آتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں. ایسی بکریاں عرب میں تھی, مدینے میں تھی, مکے میں تھی, جیسا آپ تناول کرتے ہیں نہیں نا, ایسا پلاؤ وہاں بنتا تھا یا بنتا ہے جیسا آپ آکوٹ میں کھاتے ہیں. ہاں تو یہ میرے بھائی کھانے پینے کی چیزیں ہیں, پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہیں, دنیاوی معاملات ہیں, اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. دین میں اضافہ نہیں ہونا. اب دل پہ ہاتھ رکھو اور سچائی کے ساتھ میرے سوال کا جواب دو. مسجد دین کے اندر ہے یا دنیا کے اندر؟ دین کے اندر ہے نا. مسجد دین کے اندر ہے, دنیا کے اندر نہیں ہے. ہاں حضور کے زمانے میں کیسی مسجدیں تھی معلوم آپ کو؟
अरे कच्ची तो ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये जैसा आज हमारी मस्जिदें हैं, ये तो हुजूर का जमाना बता रहा हूं, अभी सहाबा के जमाने की बात करूंगा मैं। हुजूर के जमाने में मस्जिदें अधिकतर अक्सर मस्जिदें मसाजिदें कैसी होती थी? बगैर छत के होती थी। कैसे होती थी? बगैर छत के। कल से कहो कि चलो यार जेसीबी लेके आओ, समझ रहे हैं आप, क्या करना है? जेसीबी लेके आना है, छतों को अलग करना है। क्यों? कहा वो हुजूर के जमाने में थीच नहीं तो अब काहे को हमारे, ऐसे तो मस्जिदों में थोड़ी नमाज पढ़ेंगे। हाँ, बिदअत है ना ये चीज, दीन के अंदर तुमने इजाफा कर लिया, दीन के अंदर तुमने ज्यादती कर ली। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो, कुछ रिवायतों में आता है कि जो है खजूर की घास की छप्पर थी। क्या थी? खजूर की घास की छप्पर, यानी लेंटर, स्लैब जिसको कहते हैं, वो जो है हुजूर के जमाने में थी। ठीक है, मैं कहता हूं चलो खजूर नहीं मिलता तो दूसरी तो झाड़ें, दूसरे तो दरख्त है ना आज हमारे जमाने में। भाई ठीक है, खजूर नहीं मिल रहा है, दूसरे दरख्तों की डाली तोड़ के लाओ और उसकी छप्पर बनाओ और उस तरीके से मस्जिदों को जो है तामीर करो जैसे हुजूर के जमाने में मस्जिद थी। ये बात तो हो गई। ठीक है, हुजूर के जमाने में नहीं थी, कोई बंदा कह सकता है कि सहाबा के जमाने में मस्जिदें बन गई थी अच्छी खासी। इनके जमाने में, सहाबा के जमाने में, ठीक है तुम्हारी बात हमने मान लिया कि सहाबा के जमाने में मस्जिदें अच्छी थी, सहाबा के जमाने में मस्जिदें बन गई थी, तब हम इसलिए हम बना रहे हैं। भले हुजूर के जमाने में मस्जिद नहीं बनी थी, तो जानते हो सहाबा के जमाने में जो मस्जिदें बनी थी कैसी थी, वो भी सुन लो। हाँ, कैसी थी मस्जिदें? सहाबा के जमाने में जो मस्जिदें थी उन मस्जिदों में मीनार नहीं थे, मीनार नहीं थे। आज जितने लोग हैं जो आपसे सवाल करते हैं कि सहाबा ने किया वही हम करेंगे, बताओ सहाबा ने मीलाद किया, कल से हम भी मीलाद करना चालू कर देते हैं। इनसे सवाल करो, सहाबा के जमाने में मस्जिदें बगैर मीनारों की थी, कल से मीनारों को मस्जिदों से अलग करो, अलग करो। हिम्मत है तो अलग करके दिखाओ, नहीं तो फिर मानो, तस्लीम करो कि ये मेयार नहीं है, ये कसौटी नहीं है कि सहाबा ने जो किया है वही काम हम करेंगे। और अगर तुम्हारे अकीदे के मुताबिक यही कसौटी है तो जो सबसे ज्यादा जबान लंबी करते हैं ना, उन्हीं के मीनार, उन्हीं के मस्जिद की मीनार सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी उन्हीं की मस्जिद की मीनार। कौन से सहाबी ने बनाया मेरे भाई? कौन से? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इतना बड़ा मीनार था मस्जिद में, इतनी बड़ी इतना बड़ा गुंबद तुमने बना लिया। हाँ, है कोई सवाल? ये है कोई जवाब तुम्हारे पास? लाओ ना कि सहाबी के जमाने में ऐसी मीनार वाली मस्जिदें बनाई गई, आका करीम के जमाने में क्या ऐसी मस्जिदें थी जिन मस्जिदों में गुंबद और मीनार बनाए गए थे? हाँ, फिर बोलो कि मस्जिद दुनिया में है हिम्मत बोलने की? हाँ, ये तो दीन है ना, सरापा दीन है, सरापा दीन है। फिर एक आखिरी में एक हीरा, एक बहाना, समझ रहे हैं आप? लेकिन यहाँ कहीं से बच के जाने नहीं देंगे मेरे भाई, किधर से भी निकलोगे दबोच लिए जाओगे। हाँ, कोई रास्ता नहीं है साइड से निकलने का। क्या कहेंगे आखिरी में? आखिरी में ये कहेंगे कि ठीक है दीन के अंदर है, लेकिन हम आदत समझ के नहीं करते, हम जो है इबादत समझ के नहीं करते, हम आदत समझ के करते हैं। और तुम ये जो नई नई चीजें करते हो ना, तुम इबादत समझ के करते हो। ये सवाल होता है, क्या समझ के करते हो? इबादत समझ के। यानी तुम मिलाद करते हो इबादत समझ के, तुम जुलूस निकालते हो इबादत समझ के, तुम जो है जो ये चीजें किया करते हो क्या समझ के करते हो? इबादत समझ के। हम इबादत समझ के नहीं करते। कल जुमा है और सब मस्जिदों से ऐलान होना चाहिए कि जिसने मीनार में पैसा दिया था उसको एक सवाब नहीं मिलेगा। कल ऐलान होना चाहिए सब मस्जिदों से, जितने भी ये इतराज करने वाले हैं ना। और अगर ऐलान नहीं करेंगे आप लोग कहना कि हजरत ऐलान करो, मैंने भी मीनार में पैसा दिया था, ऐलान करो कि मीनार में पैसे देने वालों को सवाब नहीं मिलेगा, गुंबद में पैसे देने वालों को सवाब नहीं मिलेगा, टाइल्स लगाने वालों को सवाब नहीं मिलेगा, रंग रोगन करने वालों को सवाब नहीं मिलेगा। करो ऐलान, हिम्मत है तो। हाँ, अरे जब इबादत ही नहीं है तो सवाब काहे का मिलेगा? पता क्या चला कि इबादत है, इबादत समझ के तुमने मीनार के लिए पैसे दिया, इबादत समझ के तुमने गुंबद के लिए पैसे दिया, इबादत समझ के तुमने मस्जिद में कालीन बिछाया, इबादत समझ के तुमने ये तमाम काम किए हो। पता क्या चला कि सवाल सिर्फ जो है ये ईद मिलाद ही के लिए करना है, एतराज सिर्फ मुस्तफा जान रहमत ही की आमद के दिन की मुनासिबत से करना है। बाकी इतने ढेर काम हैं जो सहाबा ने नहीं किया लेकिन हम भी कर रहे हैं, जो आके करीम
ان کے زمانے میں نہیں ہوا لیکن ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن جب میلاد کی بات آئے گی نا تبھی سوال کیا جائے گا, باقی دوسرے معاملات میں سوال نہیں کیا جائے گا. اس کا بھی ایک ریزن بتا دوں. کیا ہے؟ نثار تیری چہل پہل پر, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عجیب بات کرتے ہیں. ہاں, ابلیس کی سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, یعنی ہم خوشی نہیں منا رہے تو ابلیس ہے. تو جان تو کیا ہے. ہاں, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. جو خوشی منائے گا وہ جو آقا کا سچا امتی ہے, وفادار امتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہے. اور یہ بات میں اپنے ذہن سے نہیں کر رہا ہوں, بلکہ یہ بات امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء کے اندر, کس کے اندر؟ حلیت الاولیاء کے اندر علامہ ابن کثیر نے جو ہے البدایہ والنہایہ کے اندر, یہ بڑی معتبر کتابیں ہیں, یہ عالم لوگوں کو معلوم ہوں گی. حلیت الاولیاء اور البدایہ والنہایہ, یہ دو کتابوں کا حوالہ میں دے رہا ہوں. کتنی کتابوں کا؟ یہ دو کتابوں کا حوالہ. ان دو کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے جانتے ہو؟ شیطان 2-3 مرتبہ سب سے زیادہ رویا. کتنے مرتبہ؟ 3 یا 4 مرتبہ سب سے زیادہ رویا, سب سے زیادہ رویا. اور ان 4 مرتبہ میں ایک مرتبہ کون سا ہے؟ یہ دونوں صاحبین جو ہے نا اپنی اپنی کتابوں کے اندر درج کرتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی تو سب سے زیادہ شیطان رویا. کیا کیا؟ شیطان کو تکلیف ہوئی. تو اب جو ہے غم کون منائے؟ کس کے چہرے میں 12 بجے مصطفیٰ کی آمد کے دن, مصطفیٰ کی آمد کے مناسبت سے. تو ان دونوں صاحبان کا یہ شعر ہے گویا, مطلب یہ شعر ان دونوں کی باتوں کی عکاسی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, ان دونوں نے جو باتیں اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کی منظر کشی یہ شعر کر رہا ہے. کیا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہاں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی, حضور کے زمانے میں نہیں تھی, بعد میں صحابہ نے پیدا کیا. بہت ساری چیزیں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی, بعد میں ان چیزوں کا جو ہے نا عام یعنی لوگوں میں جو ہے رواج ہوا, یا بعد میں وہ چیزیں عام پبلک کے درمیان میں آئی. ایک نہیں, ایسی کئیوں باتیں ہیں, سینکڑوں باتیں ہیں, لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اور میں ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں نا, اگر یہ اپنے پوروجوں کا پاٹ ہی پڑھ لیتے, کس کا؟ اپنے دادا, اپنے پردادا, اپنے لکڑ دادا, انہی لوگوں کو اگر دیکھ لیتے نا تو بات ہی ختم ہو جاتی, بات ہی ختم ہو جاتی. ایک بڑی کام کی اور پوائنٹ کی نقطے کی بات میں بتاؤں. ہاں, 2 نام بتا رہا ہوں. کتنے نام؟ 2 نام. ان سے پوچھنا جا کر, یہ دونوں نام. ایک ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. کیا نام ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اور دوسرا نام ہے